بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بات ہوگی متحدہ ہندوستان کے لیے ہندو انگریز گٹھ جوڑ اور قائد اعظم کی ویژن کے بارے میں۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو شروع کریں، ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو فوری آپ تک پہنچ جائے۔ برصغیر جنوبی ایشیا کی دنیائے سیاست میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح قومی فکر و نظر رکھنے والے ایک ایسے عظیم مدبر تھے جنہوں نے ریاستی اقتدار اعلیٰ کے حوالے سے قیام پاکستان سے قبل ہی قومی سلامتی سے متعلقہ سیکورٹی کنسلٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بے مثال فہم و فراست سے مستقبل کی پیش بندی کی اور جنوبی ایشیا میں ایک زبردست ہندو اکثریت اور مؤثر انگریز انتظامی مخالفت کے باوجود ایک آزاد و خود مختار مسلم ریاست کے حصول کو ممکن بنانے کے لیے بے مثال جد و جہد کی۔ قائد اعظم ہندو سائیکی اور اکھنڈ بھارت کے پرفریب چانکیہ فلسفے کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے 23 مارچ 1940 میں لاہور کے منٹو پارک مینار پاکستان میں قرارداد لاہور، جو تاریخ میں قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہوئی، کی منظوری کے موقع پر بڑی وضاحت سے کہا تھا: ہمارے انگریز دوست اسلام اور ہندو دھرم کی اصلیت کو کیوں نہیں سمجھتے؟ در حقیقت یہ دونوں محض مذاہب ہی نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے سے مختلف معاشرتی نظام بھی ہیں۔ یہ محض ایک خواب ہے کہ کبھی ہندو اور مسلمان مل کر ایک قوم بن سکتے ہیں۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کا مذہبی فلسفہ، معاشرتی طور طریقے اور ادب ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ان کا تعلق تو مختلف تہذیبوں سے ہے اور ان تہذیبوں کی بنیاد ایک دوسرے سے متضاد نظریات اور تصورات پر قائم ہے۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کی تاریخ کے ماخذ مختلف ہیں، ان کی بہادری کی داستانیں، واقعات اور ان کے نامور ہیرو مختلف ہیں۔ ان میں سے ایک قوم کے نامور ہیرو دوسرے کے دشمن اور ایک کی فتح دوسرے قوم کی شکست سمجھی جاتی ہے۔ قائد اعظم قیام پاکستان سے قبل اور بعد میں قومی سلامتی کی فکر و نظر کی گہرائی اور گہرائی سے بخوبی ادراک رکھتے تھے۔ چنانچہ انگریزوں کے ملک چھوڑنے سے قبل ہندوستان کے مشترکہ دفاعی انتظامات کے نام پر ہندو اکثریت کے حمایت یافتہ کمانڈر چیف کی موجودگی میں قائد اعظم سمجھتے تھے کہ مشترکہ دفاعی انتظامات کے سبب کانگریسی حکومت کے لیے ہندوستان میں اکھنڈ بھارت کے فلسفے کو پایہ تکمیل تک پہنچانا آسان تر ہو جائے گا، جس کا جناح کی جانب سے توڑ کیے جانے کے بعد برطانوی وائسرائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ہندو بھارت کی حمایت میں آخری کوشش کے طور پر پنجاب اور بنگال کی غیر منصفانہ تقسیم کے حوالے سے پاکستان کو کمزور تک کرنے اور ریاست جموں کشمیر میں بھارتی فوجی ایکشن کے ذریعے نہرو کے ساتھ مل کر بھارتی قبضے کو ممکن بنانے کی سازش میں بھرپور حصہ لیا، تاکہ بھارت اور کشمیر میں فرقہ وارانہ فسادات کے ذریعے مسلمانوں کو پاکستان میں دھکیل کر پاکستان کی معاشی زندگی کو مفلوج کیا جائے۔ چنانچہ نئی مملکت پاکستان بننے کے بعد اپنی سالمیت کو قائم نہ رکھ سکے۔ قائد اعظم ہندو انگریز سازشی ذہن کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ وہ ہندوستان کے مشترکہ دفاع کے حوالے سے مستقبل کے اکھنڈ بھارت کو مشترکہ دفاعی قوت کے حوالے سے ڈیوڈ لائن پاک افغان سرحد برطانوی فوجی چوکیوں تک لے جانا چاہتے تھے۔ چنانچہ مشترکہ دفاع کی موجودگی میں اکھنڈ بھارت کی فکر کو آگے بڑھانے کے لیے مغربی پاکستان کی خود مختاری کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جا سکتا تھا۔ قائد اعظم سمجھتے تھے کہ ہندو انگریز لیڈرشپ قیام پاکستان سے قبل ہی صوبہ سرحد میں کانگریس و خدائی خدمتگار حکومت، جسے بعد میں پختونستان تحریک کے نام سے منظم کیا گیا، اور برٹش بلوچستان و ریاست کلات میں انگریز اثر و رسوخ کو استعمال کر کے پاکستان کو سیاسی طور پر کمزور بنانے کی کوششوں کو تقویت پہنچائی جا سکتی ہے، جس کا اندازہ آج بھی بھارت کی جانب سے بلوچستان اور سابق فاٹا میں حالات بگاڑنے کی سازشوں سے لگایا جا سکتا ہے۔
پاکستانی قومی سلامتی کے اداروں کو اس امر کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ آج کا بھارت دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ کا دفاعی پارٹنر ہے اور خطے میں پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچانے میں پیش ہے، جبکہ گزشتہ 10 برس میں ہماری سیاسی قیادت فکر قائد اعظم اور قومی سلامتی امور کو پس پشت ڈالتے ہوئے خطے کی ایک مؤثر ایٹمی قوت ہونے کے باوجود پاکستان کو بیرونی قرضوں کے جال میں پھنسانے میں ہی مصروف رہی، جس کے سبب خطے میں پاکستان کی سیاسی پوزیشن کو کافی نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس تاریخی حقیقت کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ تقسیم ہند کے موقع پر جبکہ قیام پاکستان کے اصولی موقف کو تسلیم کر لیا گیا تھا، نئی مسلم ریاست پاکستان کی قومی سلامتی کے خلاف برطانوی اور ہندو سیاسی قیادت کے بیانات سے بھی قائد اعظم کے خدشات کی تائید ہوتی ہے۔ جب برطانوی وزیر اعظم نے برطانوی پارلیمنٹ میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ کہنے سے بھی گریز نہیں کیا کہ کچھ وجوہات کی بنا پر برطانوی حکومت نے ہندوستان کو 2 مملکتوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن جلد ہی یہ دونوں مملکتیں ایک ہو کر برطانوی دولت مشترکہ میں شامل ہو جائیں گی۔ کچھ اسی نوعیت کے بیانات وائسرائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے 3 جون 1947 کے تقسیم ہندوستان کے پلان، جسے ہندو کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے ہی تسلیم کیا تھا، کے باوجود کانگریس کے صدر اور عبوری حکومت ہند کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے آل انڈیا ریڈیو پر ہندو قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ فی الوقت تقسیم ہند ناگزیر ہو چکی ہے، لیکن انہیں امید ہے کہ تھوڑی ہی مدت میں اس غلطی کا ازالہ ہو جائے گا اور ہندوستان کی تقسیم کالعدم ہو جائے گی۔ جواہر لال نہرو کے بیان کی تائید 15 جون 1947 کو انڈین نیشنل کانگریس کی مجلس عاملہ نے پارٹیشن پلان کی منظوری دیتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ ہندوستان ایک بار پھر متحد ہو جائے گا اور 2 قومی نظریے کے پرفریب تصور کو مسترد کر دیا جائے گا۔ اس امر کو بھی نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے کہ تقسیم ہند کا پلان سامنے آنے کے بعد عبوری حکومت ہند کے انتہا پسند وزیر داخلہ سردار پٹیل نے ہندو مہاسبھا اور ہندو دہشت گرد تنظیم راشٹریہ سویم سیوک سنگھ RSS کی لیڈرشپ کے ساتھ ایک خفیہ میٹنگ میں ان ہندو انتہا پسند تنظیموں کو یقین دلایا تھا کہ ہندو بھارت کی برطانوی حکومت ہند سے آزادی کے حصول کے بعد بھارت کی صبح آزادی کی کرن کے سامنے پاکستان شب کی شبنم کی طرح تحلیل ہو جائے گا۔ قائد اعظم جانتے تھے کہ ہندوستان میں ہندو اکثریت اور سیاسی اقتدار میں موجود انگریز شراکت داروں کی موجودگی میں مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں ایک علیحدہ مملکت کی تحریک چلانا ایک مشکل ترین کام تھا، لیکن انہوں نے اپنی جد و جہد کے تسلسل سے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ وہ خود کہتے تھے کہ کردار، جرأت، محنت اور مستقل مزاجی ہی 4 ایسے ستون ہیں جن پر تمام تر حیات انسانی کی مکمل عمارت تعمیل کی جا سکتی ہے، اور ناکامی کا لفظ ان کی ڈکشنری میں نہیں تھا۔ بہرحال تحریک پاکستان کے آخری مرحلے پر قائد اعظم اس امر کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ انگریز ہندو اتحاد برصغیر ہندوستان کی تقسیم پر تو راضی ہو گیا ہے، لیکن انگریز اہلکار ایک آزاد اور خود مختار مسلم ریاست کے اقتدار اعلیٰ کو دفاعی پیچیدگیوں کے دلدل میں دھکیلنے کے لیے ہندوستان کے لیے مشترکہ دفاع کے حوالے سے دفاعی کمیٹی میں دونوں ملکوں کی مساوی نمائندگی کے نام پر تمام تر اختیارات فوج کے انگریز یا ہندو کمانڈر اینڈ چیف کے حوالے کرنا چاہتے تھے۔ لہذا قائد اعظم نے قیام پاکستان سے قبل برٹش انڈیا کے کمانڈر اینڈ چیف سر آرتھر سمتھ سے ملاقات کی۔ جنرل سمتھ نے اس بات چیت کے دوران بڑی وضاحت سے کہا کہ ہندوستان کی تقسیم کی صورت میں دفاعی معاملات کو مکمل ہندوستان کے دفاع کے حوالے سے دیکھا جائے گا، لیکن قائد اعظم نے اس رائے سے اتفاق نہیں کیا اور مضبوط موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ ایسا کرنا دونوں ریاستوں کے حقوق اور اقتدار اعلیٰ کے منافی ہے۔
اندری حالات جنرل سمتھ کو بعد النخواستہ اپنی رپورٹ میں لکھنا پڑا کہ اگر ہندوستان کے دفاع کو مجموعی طور پر اکٹھا سمجھا جائے تو پاکستان کا مقدمہ ناپید ہو جاتا ہے، کیونکہ دفاع ہی تو مسئلے کا اہم جز ہے۔ قائد اعظم نے جنرل سمتھ سے ملاقات کے بعد برطانوی کمانڈنٹ مشن کے ارکان سے ملاقات کے دوران زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ مشترکہ دفاعی نظام سے متعلقہ کسی بھی ایسے دفاعی نظام سے اتفاق نہیں کریں گے جس سے مستقبل کی مسلم ریاست پاکستان کی اقتداری آلہ پر زد پڑتی ہو، جبکہ برطانوی سیکرٹری آف اسٹیٹ قائد اعظم کو دباؤ میں لانا چاہتے تھے۔ لارڈ بیتھک لائنز سیکرٹری ریاست نے قائد اعظم سے پوچھا کہ انہوں نے کسی قسم کے آل انڈیا دفاعی ادارے کے ساتھ کام کرنے پر کیوں اعتراض کیا۔ قائد اعظم نے پوچھا کس قسم کے ادارے کا سوچا گیا ہے۔ سر سٹیفرڈ کرپش نے جواب دیا کہ ایسا ادارہ جس سے پالیسی اور انتظام میں ہم آہنگی پیدا کی جا سکے، جس میں مشترکہ سیکریٹریٹ، مشترکہ چیف آف سٹاف، یکساں نمائندگی ہوگی جو کہ دفاع کے طریقوں پر مشاورت کر سکیں۔ قائد اعظم نے فرمایا وہ کسی ایسے معاہدے پر متفق نہیں ہو سکتے جس سے پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہو۔ فی الحقیقت مستقبل کی مسلم ریاست کی خود مختاری اور اقتدار اعلیٰ کو منوانے کے لیے قائد اعظم کی جد و جہد مسلسل جاری رہی اور بالآخر انہوں نے مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل لیاقت علی خان سے برطانوی حکومت ہند اور وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے نام متعدد خطوط لکھوانے کے بعد 8-9 اپریل 1947 میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے ملاقات کی اور پاکستان کو بھارت کی 7th اسٹیٹ بنانے کی بجائے نئی مسلم ریاست کی قومی سلامتی اور اقتدار اعلیٰ کو ممکن بنانے کے لیے برٹش انڈیا کی مقامی نفری کو ہندوستان کی مشترکہ فوج بنانے کی بجائے پاکستان اور بھارت کے درمیان تقسیم کرنے کا مطالبہ کیا۔ قائد اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ افواج کو تقسیم کیا جائے، پاکستان اور بھارت اپنے اپنے دفاع کے ذمہ دار ہوں گے۔ وہ کسی بھی ایسی مرکزی تنظیم کے حق میں نہ تھے جو پورے ہندوستان کے دفاع کی ذمہ دار ہو۔ بالآخر قائد اعظم کو اپنے مشن میں کامیابی ہوئی جب انہوں نے 23 جون 1947 میں وائسرائے کے تقسیم ہند کے اعلان کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے ملاقات کی۔ 23 جون کو قائد اعظم نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے افواج کی تقسیم پر مذاکرات کیے۔ انہوں نے کہا کہ آپریشنل مقاصد کے لیے 15 اگست سے پہلے پاکستان میں کمانڈر انڈ چیف موجود ہوں۔ وائسرائے متفق ہوئے، مگر انہوں نے مزید کہا کہ جب تک افواج کی تقسیم ایک حقیقت نہیں بن جاتی، موجودہ کمانڈر ان چیف دونوں افواج کو کمانڈ کرے گا۔ ہندوستان کے مشترکہ دفاع کے لیے نہیں بلکہ ایک خود مختار مملکت پاکستان کے ریاستی اقتدار اعلیٰ کے تحت مسلم افواج کے حصول کو منوانا قائد اعظم کی غیر معمولی سیاسی کامیابی تھی۔ حقیقت یہی ہے کہ قائد اعظم نے خالی ہاتھ ہوتے ہوئے بھی تحریک پاکستان کے زور پر قومی سلامتی اور پاکستان کے ریاستی اقتدار اعلیٰ کے حصول کے لیے ناممکن کو ممکن کر دکھایا، جبکہ گزشتہ کئی اشروں میں پاکستان کے ایٹمی طاقت بن جانے کے باوجود قائد اعظم کے ویژن کو پس پشت ڈالتے ہوئے سیاسی لیڈرشپ نے بیرونی ڈکٹیشن لیتے ہوئے ریاستی اقتدار اعلیٰ پر جو قیامتیں ڈھائی ہیں اور عوامی حقوق کو غصب کر کے ملک کے اداروں میں بدترین کرپشن کا بازار گرم کیا گیا ہے، وہ اپنی جگہ ایک قومی لمحہ فکریہ ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ قائد اعظم کے انتقال کے بعد بھارت کی جانب سے پاکستان کی قومی سلامتی کے لاحق خطرات کو محسوس نہیں کیا گیا، بلکہ ملک میں جمہوری تسلسل کو فروغ دینے کی بجائے قومی سیاست میں عوام اور حکمرانوں کے درمیان ایک وسیع تر خلیج حائل کر دی گئی، جس کا بھارت نے سازشوں کے ذریعے فائدہ اٹھایا جو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا باعث بنا۔ چنانچہ 1971 میں سقوط ڈھاکہ کے بعد جواہر لال نہرو کی صاحبزادی بھارتی وزیر اعظم مسز اندرا گاندھی نے
ایک جلسہ عام میں اعلان کیا کہ انہوں نے سقوط مشرقی پاکستان کو ممکن بنا کر ہندوستان پر مسلمانوں کی 1000 سالہ حکمرانی کا بدلہ لے لیا ہے اور 2 قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے۔ بہرحال یہ امر اپنی جگہ اہم ہے کہ بھارت اپنی سازشوں میں تو ضرور کامیاب ہو گیا، بنگلہ دیش تو بن گیا، لیکن بھارت تاحال بنگلہ دیش کو بھارت میں جذب کرنے میں ناکام ہے اور قائد کے 1940 کے ویژن کے طور ایک مسلم جمہوری ملک کے طور پر قائم و دائم ہے۔ قائد اعظم سیکورٹی ڈاکٹرائن کے حوالے سے مملکت پاکستان کے اقتدار اعلیٰ کے تحفظ کے لیے میثاق مدینہ کے حوالے سے جمہوری فکر و نظر اپنانے کے حامی تھے۔ آج قائد اعظم ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن ان کے افکار بہرحال موجود ہیں۔ تحریک پاکستان کے کارکنوں اور ہماری نوجوان نسل کو گزشتہ کئی اشروں میں عوام اور سیاسی ارباب اختیار کے قول و فعل میں تضاد بیانی کے عنصر کو دیکھتے ہوئے اس امر پر حیرت ہوتی ہے کہ گزشتہ کئی اشروں میں ہماری سیاسی قیادت اپنے ذاتی اور مخصوص سیاسی مفادات کے پیش نظر قائد اعظم کا نام تو بے دریغ استعمال کرتی رہی، لیکن ان کے افکار پر قطعی توجہ نہیں دی گئی۔ چنانچہ گزشتہ انتخابات میں عوام نے ملک میں اسٹیٹ کو کے خلاف تبدیلی کو ووٹ دے کر ملک میں کرپشن اور ناانصافی کے خلاف نئی حکمت کو جنم دیا ہے۔ اگر ہم اپنی سیاسی اور معاشرتی زندگی میں پیش آنے والے مسائل کے حوالے سے قائد اعظم کے افکار پر غور کریں تو بہت سے بگڑے کام بن سکتے ہیں۔ قائد اعظم نے تحریک پاکستان کے مختلف ادوار میں بڑی وضاحت سے کہا تھا۔ 1925 میں وائسرائے کی قانون ساز کونسل کے اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اچھی حکومت کا مطلب مطلق العنان حکومت نہیں ہے اور نہ ہی آمرانہ حکومت ہے۔ اچھی حکومت وہ ہے جو عوام کے نمائندوں کو جواب دہ ہے، یعنی جمہوریت میں ہی ہماری بقا پوشیدہ ہے۔ 1937 میں لکھنؤ میں خطاب میں صدارت دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا تھا، میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں میں خود اعتمادی پیدا ہو اور وہ اپنی تقدیر خود بنانا سیکھیں۔ ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو یقین محکم، حوصلہ اور عزم راسخ رکھتے ہوں اور زمانے بھر کی مخالفت کے باوجود تنخواہ اپنے ملک کے لیے لڑ سکیں، یعنی اغیار کی ایک دھمکی پر ڈھیر نہ ہو جائیں۔ 1942 میں دہلی میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ کہنا سراسر بہتان ہے کہ ہم برطانوی سامراج کے حامی ہیں۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اس امکان کو تسلیم نہیں کیا کہ ہم اس ملک میں کسی غیر ملکی تسلط کے تحت زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر ایسا کوئی منصوبہ یا حل ہم پر ٹھونسا گیا جو مسلمانوں کے مفادات کے منافی ہو تو ہم پوری قوت سے اس کی مخالفت کریں گے اور اس ضمن میں تمام تر نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہیں، اور اس کوشش میں اگر ہماری جان بھی چلی جائے تو ہمیں پرواہ نہیں۔ لیکن کیا گزشتہ کئی اشروں میں ہم اس نصب العین پر قائم رہے ہیں؟ 1944 میں لندن میں انہوں نے کہا کہ آزادی کے لیے مسلمانوں نے قیام پاکستان کا مطالبہ کیا، جہاں وہ اپنی پسند کی حقیقی جمہوریت قائم کر سکیں۔ اس حکومت کو پاکستانیوں کی اکثریت کی حمایت حاصل ہوگی۔ وہ ذات پات، عقیدہ و مسلک یا رنگ و نسل کے امتیاز کے بغیر پاکستان کے تمام عوام کی خصوصیات کے مطابق کام کرے گی، یعنی جمہوری نظام کے تحت کام کرے گی۔ اندرونی حالات آج کے پاکستان کو قائد اعظم کے زرعی اصولوں پر قائم کرنے کے لیے ہمیں اپنی روح کو پھر سے تلاش کرنا چاہیے۔ قائد اعظم نے پاکستان کی خود مختاری اور اقتدار اعلیٰ کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے اور ہندوستان کے مکمل دفاع کے لیے مشترکہ فوج کے تصور کو رد کر دیا تھا اور کشمیر میں بھارت کی فوج کشی کے بعد وزیرستان سے فوج واپس بلا کر آزاد کشمیر کے آزاد علاقے کو مضبوط بنایا تھا، اور وہ کشمیر کی آزادی کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار تھے۔ یہی ان کی سیکورٹی ڈاکٹرائن تھی۔ وہ جمہوری اصولوں کو مستحکم بنانا چاہتے تھے، اور آج بھی ہمارے مسائل کا حل سویلین اور فوجی
کی تفریق پیدا کرنے میں نہیں ہے بلکہ جمہوری اصولوں کو فروغ میں ہے۔ آج کی دنیا جمہوریت کی دنیا ہے اور عوام کے بنیادی حقوق کی پاسداری کر کے ہی ہم اپنے خطے کی حقیقتوں کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں اور اپنے ملک کی قومی سلامتی کو ممکن بناتے ہوئے ریاستی اقتدار اعلیٰ کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر سکتے ہیں۔